ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد آپ علماء کرام بزرگان دین کے سامنے سورہ رات کی آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں قرآن خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کے ذریعے سے جو ہے کہ وسیلے سے ان پہاڑوں کو جو ہے حرکت میں لا دیں، یا یہ کہ زمین کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یا یہ کہ جو مردگان ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مردے ہیں، ان کو زبان عطا کر دیں کہ وہ بولنے لگیں، کلام کرنے لگیں، بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ افلم یئس الذین آمنوا لو ان یشاء اللہ لہدی الناس اجمعین، اگر خداوند متعال چاہے تو تمام انسانوں کی کیا ہے، ہدایت کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو آیات، جو سلسلہ ہمارا چل رہا تھا گفتگو کا، اس سے پہلی جو آیات ذکر ہوئی تھیں اس میں ارشاد ہو رہا تھا کہ خداوند متعال نے ہر امت کے لیے جو ہے رسول بھیجے، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کیا، حق کو جو ہے جھٹلایا، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں یہ جو اب آیات یہ جو ذکر ہو رہی ہیں، اس میں وہ وجہ بتائی جا رہی ہے، یا یہ ہدایت نہیں پاتے اس کی کیا وجہ ہے، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیوں ایسے ہے کہ کفار جو ہیں حق کو جو ہے اس کو جھٹلاتے ہیں یا اس پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ پچھلی آیت میں یہی ذکر ہو رہا تھا کہ کیا ہے، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور رحمان یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا ہے، کفران کرتے ہیں اور جو ہے ان کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اسی قرآن کے ذریعے سے، یہ قرآن مجید جو ہم نے ان کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، ہم اسی قرآن مجید کے ذریعے اگر زمین، یہ جو پہاڑ ہیں، ان کو علامہ نے ادھر ذکر کیا کہ سیرت بہل جبال سے کیا مراد ہے، کہ یعنی آپ نے دیکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ جو ہیں کیل کی طرح زمین میں کیا ہیں، ٹھکے ہوئے ہیں، اور آیات میں جو ہے ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر اگر سیرت بہل جبال ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال ان کو جو ہے اکھاڑ پھینکے، یعنی ان کو کیل جو ٹھکے ہوئے ہیں ان کو نکال کر اکھاڑ پھینکے اور یہ پہاڑ چلنے لگیں، تو پھر بھی جو ہے یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ او قطعت بہ الارض، حتیٰ یہ زمین جو ہے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے، یعنی کسی قسم کا بھی معجزہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے تو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ او کلم بہ الموتیٰ، حتیٰ یہ جو مردے اس دنیا سے جو ہیں جا چکے ہیں، اگر یہ بولنے لگے، ان کو دوبارہ پلٹایا جائے اور یہ آ کر خبر دیں کہ کیا جو ہے حالات ہیں ادھر کی، حقیقت کیا ہے، تو پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اتنے یہ جو ہیں، خود پیچھے ادھر جو ہے ترجمے کے پرانتز میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ اتنے لجوج اور کثیر قلب ہو چکے ہیں کہ یہ جو ہے اس چیز کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اب اسی کی تفسیر علامہ یہاں پر فرما رہے تھے اور مختلف جو ہے صورتیں بیان فرما رہے تھے۔ کہا کہ یہ جو کہا کہ انا قرآن سیرت، قرآن کون سا قرآن مراد ہے؟ آیا یہی قرآن مجید
مراد ہے کہ جو ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، کچھ نے کہا کہ ہاں جی یہی قرآن مجید مراد ہے، ایسا کہ یہ جو نازل ہوا ہے اسی قرآن مجید کے ذریعے سے، یعنی اسی قرآن مجید میں اتنی طاقت ہے، اسی کے ذریعے سے کیا ہوا، اگر چاہے خدا تو کیا کرے، ان جو ہے پہاڑوں کو جو ہے حرکت میں لے کر آئے۔ لیکن انہوں نے اس وجہ میں صورت میں یہی بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اثر اس قرآن مجید میں نہیں رکھا، ان کا پہلی صورت جو ہے وہ یہ ہے، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہدایت کے لیے بھیجی گئی تھی، نہ یہ کہ پہاڑوں کو جو ہے اکھاڑنے کے لیے۔ پہلی صورت انہوں نے جو بیان کی ہے کہ ایک جو نظر ہے وہ یہ ہے۔ ایک اور جو بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو خارق العادہ کام ہے، معجزات ہیں نا، یہ جو زمین سے اکھاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یا یہ جو ہے پہاڑوں کو جو ہے اکھاڑ کر پھینک دینا، یہ بالآخر خارق العادہ امور ہے نا، عام جو ہے نہیں ہوتے، تو کہا کہ یہ بھی جو ہیں اسی قرآن مجید کے ذریعے سے انجام پائیں، لیکن اس کے لیے کیا ہے، اجازت کس کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وسیلے سے، بس یہ دوسری بات ہو گئی۔ لیکن علامہ نے جو یہاں پر خود ذکر فرمایا وہ جو کہ معقول ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر اسی قرآن مجید کے ذریعے سے جو ہے یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو یہ ان کو جو ہے پہاڑوں کو اکھاڑ پھینکے اور کیا ہے زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر علامہ نے وہی کیوں کہا ہدایت پانے والے نہیں ہیں، کہا کہ پچھلی آیات میں ہدایت کی بات ہو رہی تھی نا، رسول جو بھیجے گئے، ٹھیک ہے، رسول جتنے بھی بھیجے گئے وہ ہدایت کی بات ہو رہی تھی، اور یہ کیا کر رہے تھے، اس کا انکار کر رہے تھے، تو پس کہا کہ یہ والی صورت جو ہے اس کے ساتھ ملتی ہے تو یہ زیادہ بہتر لگ رہی ہے۔ علامہ نے یہ یہاں پر اس کی فرمایا، اور روایات بھی اسی آیت کے ذیل میں بہت سی ذکر ہوئی ہیں۔ ایک تفسیر در المنصور سے آقا نے روایت ذکر کی تھی کہ وہاں پر جو ہے، کیونکہ وہ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ذہن میں یہی تھا کفار کے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ جو ہے مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو وہ یہی تقاضا کیا کر رہے تھے، ان سے کر رہے تھے، پیغمبر اکرم سے، ان کی عادت ہے، اس روایت میں ذکر ہو رہا ہے کہ عادت تھی ان لوگوں کی، ہمیشہ کہتے تھے ہمیں معجزہ دکھائیں، تو یہاں پر بھی وہی ہے۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ ذکر ہو رہی تھی الکافی سے، وہاں پر یہ ذکر فرمایا کہ قرآن، اہل بیت علیہ السلام معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے ہماری میراث ہے، تو بس یہ ہمارے وسیلے سے یہ ایسا کام ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن علامہ جو ہے ان دونوں روایات کو جو ہے ضعیف السند کہتے ہیں اور جو ہے اس کو نہیں مانتے۔ تیسری روایت جو ہے تفسیر قمی سے نقل فرماتے ہیں، تو یہاں پر جو تفسیر قمی سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں تو اس میں یہی بات دوبارہ ذکر ہو رہی ہے کہ یہ جو ہیں یہ جتنے مرضی ان کو معجزات دکھا دیے جائیں، کیونکہ یہ لجوج ہیں تو یہ ہدایت پانے والے نہیں، اصل میں ہدایت۔ خوب، اگلی بات جو اصل بات تھی وہ یہی تھی کہ اب یہ ہدایت کام کس کا ہے، ہدایت کرنا کس کا کام ہے؟ آپ کو پہلے پتہ چل گیا قرآن سے کیا مراد ہے، یہاں پر علامہ کی نظر میں قرآن جو تھا یہی قرآن مراد ہے یا کون سا قرآن مراد ہے؟ اب فرمائے کہ یہ ہدایت کرنا، آیا وہ خود ہدایت پاتے ہیں یا کوئی دوسرا ان کو ہدایت کرتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، وہی بل اللہ الامر جمیعہ سے پتہ چل رہا ہے۔ یہاں پر بھی مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں اور صورتیں ذکر فرمائی ہیں۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، کہ جو ہے یہ جو آگے آیا ذکر ہو رہا ہے افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر خدا چاہے تو ان کی کیا کرتا ہے، ہدایت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تمام انسانوں کی بلکہ طاقت رکھتا ہے، نہ صرف ان کی۔ تو یہاں پر نا امیدی کی بات ہو رہی ہے، افلم یأس الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے ابھی تک نا امید نہیں ہوئے۔ تو کچھ نے یہاں پر صورتیں بیان کی، وہاں پر علم کا لفظ لے کر آئے ہیں کہ وہ یہ جان لیں، یہ مراد لینا چاہ رہے ہیں کہ مومنین یہ بات جان لیں کہ کیا ہے، ہدایت کرنا اللہ کا کام تھا، اور جب انہوں نے ہدایت نہیں پائی تو پس پتہ چلتا ہے، دقت کیجئے کہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ یہ ہدایت پائیں، بس جب اللہ نے نہیں چاہا یہ ہدایت پائے تو کوئی بھی ان کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ آپ اس چیز سے نا امید ہو کر بیٹھ جائیں، بس ٹھیک ہے نا، آپ اس چیز کی امید نہیں رکھیں۔ اگلی صورت میں یہی ذکر ہوگا، کیونکہ کچھ مومنین کو کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر پیغمبر یہ معجزہ دکھا دیں تو کیا پتہ، امید رکھ رہے تھے کچھ مومنین اس بات کی کہ اگر پیغمبر یہ معجزہ دکھا دیں، یہی کچھ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ دکھا دیں، کیا پتہ یہ ایمان لے آئیں، ایسے یہ امید رکھے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر یہ دوسری صورت میں یہی بتا رہے ہیں، کہا کہ یہ دوسری جو امید بھی رکھے بیٹھے تھے،
کہا کہ یہاں پر بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے یہ امید آپ کی امید کیا ہے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ، کیونکہ کام جو ہے ہدایت دینا کس کا ہے؟ اللہ کے کام ہے، اور انہوں نے نہیں پائی تو یہ ان معجزات کے ذریعے سے بھی جو ہے ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو تیسری جو بات ہو رہی تھی، تیسرا صورت جو یہاں پر بیان ہو رہی تھی علامہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ خود انہوں نے استفہامیہ لیا اس کو، یہاں پر خبر کے طور پر نہیں لیا، تو کہا کہ آیا ابھی تک مومنوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، کیا مومنوں کو یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا وہ ابھی تک نا امید نہیں ہوئے بلکہ امید لگائے بیٹھے ہیں اس کام سے؟ یعنی وہی جو ترتیب قرآن مجید کی آیت سے ہے، تو علامہ نے اسی کو انتخاب کیا ہے کہ کیا وہ ابھی تک نا امید نہیں ہوئے مومنین، بلکہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہدایت پا جائیں گے؟ تو ان کو کہہ دو کہ یہ ہدایت پانے والے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے خود ہی کہا کہ ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، ہدایت کر دیتا۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعہ او تحل قریبا من دارہم، پس انہوں نے جو کفر اختیار کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر عذاب تو کرے گا ہی، صحیح، بالکل ظاہری بات ہے۔ تو یہاں پر صرف ایک اہم چیز جو ذکر ہو رہی ہے، او تحلوا قریبا من دارہم سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ لوگ کہ جو ان کے گھروں کے ساتھ ہیں، دارہم، ٹھیک ہے، او تحلوا قریبا من دارہم، یعنی کیا مطلب؟ جب عذاب آئے گا تو کیا ہے، ان کو بھی جو ہے شامل ہوگا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ تو علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تحلوا قریبا روایت سے اس کو ذکر فرماتے ہیں، کہا کہ یہاں پر کنایتاً استعمال ہو رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس عذاب کو دیکھیں گے اور اس عذاب کو سنیں گے کہ جو کفار پر نازل ہوا ہے اور اس سے عبرت نہیں لیں گے تو ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا، ان پر بھی اسی طرح کا عذاب نازل ہوگا۔ اور یہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ جو اپنے وعدے سے وہ نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں وَلَقَدِ اسْتُہْزِئَ، مختصر اس کی جو ہے وَلَقَدِ اسْتُہْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بس یہاں پر جو ہے کیونکہ اب بالآخر پیغمبر کا دل جو ہے، یہ جو بات نہیں سن رہے تھے پیغمبر کی، کوئی بھی ان کا دل جو ہے، بالآخر انسان کا دل جو ہے کچھ تھوڑا نا امید سا، یا کوئی ان کے اس کے اندر جو ہے ایک قسم کا عظیم یعنی خوف سا پیدا ہوتا ہے، یا مختلف احساسات آتے ہیں۔ تو یہاں پر اگلی آیت فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، انہوں نے ایسے ہی کیا تھا یا رسول، یہ آپ نہیں ہیں صرف کہ جو مذاق اڑا رہے ہوں آپ کا، انہوں نے پہلے جو جتنے بھی رسول گزرے ہیں انہوں نے ان کا بھی کیا کیا ہے؟ مذاق اڑایا۔ تو کچھ مفسرین نے یہیں پر یہی ذکر کیا ہے کہ یہ جو آیت آئی ہے یہ پیغمبر کی دلجوئی کے لیے آئی ہے، لیکن علامہ فرماتے ہیں نہیں، یہ دلجوئی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پیغمبر کو حقیقت بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ حقیقت میں ایسے کہ انہوں نے یہ ان کا کام ہی یہ کیا ہے کہ یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ کہا کہ مذاق کیوں؟ مذاق کی جو بات ہے، کس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کہا کہ وہی جو کیا کرتے ہیں، جو حق کو جو جھٹلاتے ہیں، یا یہ کہ سب سے پہلے جو علامہ فرماتے کہتے ہیں کہ خود مذاق اڑانا ہی کیا ہے؟ سب سے بڑا کفر ہے، رسولوں کا مذاق اڑانا ہی کیا ہے؟ کفر ہے، سب سے بڑا کفر ہے۔ تو فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پس جان لو، ان سب لوگوں کو بتا دو کہ اللہ کا تین چیزیں اس میں ذکر ہو رہی ہیں، بتا رہے ہیں کہ کیا ہے کہ ایک تو اللہ کا عذاب جب مرضی چاہے آ سکتا ہے، اور دوسرا یہ بھی بتلا دو کہ کس نوعیت کا ہوگا یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہے کس طرح کا یہ عذاب ہوگا، اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا ہے، کس پر اور جو ہے کیسے نازل ہوگا یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو بس انہیں لیکن یہ بتلا دو کہ جو بھی مذاق اڑائے گا، جو بھی اصل چیز جس طرح بھی آپ کو بتائی کہ حق کو جھٹلانا، یا کیونکہ یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے نا، جو آیات نازل، پیچھے ذکر ہو رہا ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا، آیات نازل ہوتی تھیں، ان کا مذاق اڑاتے، تو یہی کفر ہے۔ تو آج بھی ہمارے لیے بھی یہی فرمایا کہ یہ صرف دلجوئی کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی پیغمبر کی، بلکہ کیا ہے، یہ تمام انسانیت کو یہ درس اور پیغام پہنچا رہی ہے کہ جو ان کی طرح کرے گا، جیسا انہوں نے کیا تھا، اگر آپ بھی ویسا کریں گے تو آپ کا انجام بھی ویسا ہوگا اور آپ کے لیے بھی ویسا ہی عذاب ہوگا۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو
آیات حق پر ایمان لانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔